پڑھا السلام علیکم۔ آج ہم پڑھائیں گے حضرت سلمان فارسی کے 10 کلاس کا۔ اس کے آگے کا ہم نے کل پہلے پارٹ میں دیکھ لیا تھا، اب اس کے آگے کا ہم پڑھائیں گے۔ حضرت سلمان اب عہد مدینہ اور ماجن کے بھائی بن گئے تھے، ان کے وہاں کے بھائی بن گئے تھے اور ان کی بہت سی عزت سے نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ معاہدہ کرے، ان کا رشتہ بہت اچھے سے قائم ہوا، عبادتیں ان کے ساتھ کرتے رہے، معاملات بنے۔ حضرت سلمان انہیں سب سمجھاتے، انہیں ٹوکتے کس بات کا حقوق کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہیں بیوی بچوں کا بھی حقوق سمجھایا انہوں، رات کو جگنے کا اور سونے بھی ضروری ہے، یہ حقوق ان کو پورے ابو درداء انہوں بتاتے تھے کیسا کرنا، کس چیز میں کیا کرنا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق سب سمجھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھتے آپ نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ سبھی صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور کی مجلس میں شریک ہوئے۔ حضرت صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی آئے تھے اور آپ نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر تم پر بھی ہوگا تو فارس ایک آدمی اس کی پالے گا۔ آپ صحابہ اکرام نے فرمایا، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس کو خدا کو ناراض کیا۔ واہ! سلمان کو ناراض کیا مطلب اس نے خدا کو بھی ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ یہ حضرت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا۔ دیکھو اتنی بڑی بات بولے ہوں۔ پھر حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام تھے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان جب تک یہودی کے غلام تھے، مطلب پہلے بتایا گیا تھا ہمیں کہ حضرت سلمان یہودی کے غلام تھے کیونکہ ایک یہودی نے ان کو بیچ دیا تھا۔ رسول اکرم نے 300 کھجوریں دری اور 40 سونا محفظہ دے کے حضرت سلمان کو، یہودی نے ان کو 300 کھجوریں 40 پیٹھی سونا دے کے حضرت سلمان کو آزاد کرا دیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزاد نہ استعمال کرنے لگے۔ اب وہ اپنے جنگوں میں پھر انہوں یہ آزاد ہو کے بعد پھر جنگوں اور صلاحیتوں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر مشرکین مکہ یہودی نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاری شروع کی، اس وقت مدینے کے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ جب آپ نے پسند فرمایا، خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اس پر نہ کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اسے غزوہ خندق کہا جاتا تھا۔ جب خندق کھودی گئی تو اس کو کون سا خندق بولا جاتا تھا؟ غزوہ خندق۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک رہے، یہ سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس کے بعد حضرت سلمان پھر مختلف جنگوں میں شرکت لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے طائف کی جنگ میں ان کی ایمان پر مسلمان جانب سے مٹانے کا استعمال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں حضرت سلمان فارسی نے بھی بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ جب خلافت کا دور چل رہا تھا، جب کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو جب بھی حضرت سلمان فارسی جنگوں میں کامیاب ہوئے، انجام دیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو وہ اس وقت خود سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ نے اول اور اپنے وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میں عزت کرتے ہیں۔ عرب میں جب ایک بار ایک لشکر کی وجہ سے انہوں نے ایک لشکر کشی کے وقت حضرت سلمان نے رہنمائی فرمائی کہ میں بھی ایک ایرانی ہوں اور تم میں سے ایک ہی آدمی ہوں اور تم مجھے اتنی ہی عزت کرو جتنی سب کو تم لوگ کرتے ہو۔
اگر تم اسلام لے کر آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوگا جیسا ہمارے لیے ہے۔ اگر تم اسلام لے کر آئے، ان کو سمجھا رہے تھے وہاں پر کہ یہ بت پرستی وہ یہ چیزیں نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام ضروری ہے، تو تم وہیں احکام وہ ہو گئے جو ہم پر ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جو جنگ لڑی گئی اور دشمن کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران والوں نے نہیں مانا، انہوں بولے یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ہم اس کو ہی مانیں گے۔ تو انہوں نے جنگ کا اعلان کیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا کہ جس میں غلاموں کو مالکوں کو حکمران اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا نظم اعلیٰ بنا دیا جاتا تھا۔ ایسے خوشی حالے کے زمانے میں بھی مادین کے ناطے الحضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑ کے سایہ تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بناتے رہے۔ عشق رسول کی تڑپ میں بھی بہت بے چین رہتے اور انہیں لگن لگی تھی جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ اس فکر میں غلطیاں اور زندگی کے ایام گزر رہی تھی۔ ان کو لگن تھی کہ ان کو ملاقات ہوگی کہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ان کا پوری زندگی آدھی زادی اس میں چلی گئی۔ حکومت کی جانب سے ملنے والی عطیہ اور خیرات کو دیتے یا لینے سے انکار کر دیا، وجہ سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا خیرات لینا، وہ لینا۔ اس کی روزانہ آمدنی 3 درہم تھی، ان کی روز کی آمدنی 3 درہم تھی، مطلب ان کے زمانے کی درہم میں، وہاں پر درہم میں رہتی تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے اور 1 درہم گھر پر خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات دے دیتے۔ 1 درہم ٹوکری بنانے کے کھجور کے پتے خریدتے اور 1 درہم گھر کے لیے رکھتے خرچ کے لیے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ 3 درہم ان کو ملتی تھی۔ یہی ان کی معمولات میں شامل تھا اور یہی ان کا روٹین تھا، مطلب یہ اتنا 3 درہم آتے تھے، 3 درہم میں سے 1 درہم کھجور کو، 1 درہم گھر چرچے اور خیرات کو۔ اس حالت میں بھی حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اس حالت میں انہیں سخت علیل تھی، ان کا پھر رخصت ہونے کا زمانہ آیا۔ جب حضرت سعد بن وقاص ان کی عبادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ جب سعد بن ان کے عبادت ان کو دیکھنے آئے، تشریف لائے ان کے گھر پہ، تو حضرت سلمان ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ سعد نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے سامنے ایک مسافر کا سامان سفر سے زیادہ نہیں ہوگا، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ پہلے کے زمانے میں زیادہ سامان بولے تو بہت وہ رہتا تھا، مطلب جتنا یہاں امیر ہیں وہاں نہیں رہیں گے ایسا سوچتے تھے، ابھی بھی سوچتے اپنے پاس کہ میرے پاس تو، ان کو لگ رہا تھا میرے پاس ایک ایسا سا بڑا پیالہ ایک تسلا ہے، مطلب ایک بڑا سا پیالہ ہے، میں اتنے سامان ہے میرے پاس، میں کیسے کروں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی 33 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت 80 برس کی تھے۔ اس سے معظم مدینہ عراق میں تھا اور ان کا مزار عراق میں ہے ابھی۔ ان کی رخصتی 33 عیسوی میں ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ لیسن 10ویں کلاس کا اردو کا اور ہم نے پڑھ لیا ہے حضرت سلمان فارسی، پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ لوگ کمنٹ کریں تو ہم دوسرا چیپٹر بھی لائیں گے۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم اس کے کوشچن آنسر بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو اپنے ہمسائے سے یہ ہم پڑھیں گے 2nd چیپٹر۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔